السلام علیکم ناظرین، رائل ناولز کی طرف سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں کہانی ایک نادان لڑکی کی خوفناک داستان کا 5واں اور آخری حصہ۔ ججی نے کہا، اللہ پر بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور دلاور اب کیسا ہے؟ دلشاد نے کہا، اس کی بازو اور ٹانگ ٹوٹی ہے اور وہ ہسپتال میں ہے، لیکن وہ ابھی بھی بہت ڈرا ہوا ہے اور یہی بولے جا رہا تھا کہ ابو وہ مجھے نہیں چھوڑے گی۔ آپ اس کے پاس جا کر میری طرف سے معافی مانگ لیں۔ میں اسی وجہ سے اسے گھر والوں کے ساتھ ہسپتال چھوڑ کر آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ کوئی حل کر سکیں۔ ججی نے کہا، دلشاد بھائی، جیسے میرے لیے میرا بیٹا قمر ہے ویسے ہی دلاور بھی میرا بیٹا ہے۔ آپ یقین رکھیں ایسا ویسا کچھ نہیں ہوگا اور میں انشاءاللہ کل صبح ہی اس مسئلے کا حل ڈھونڈ لوں گا، اور اگر اس کام میں میری بیٹی کی جان بھی چلی جائے تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا، کیونکہ میں اپنی خود غرضی کی وجہ سے دوسروں کی جان خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ باقی آپ اطمینان رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دلشاد نے کہا، بہت شکریہ ججی بھائی، اور اپنے بیٹے کی حرکت کی وجہ سے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ ججی نے کہا، ارے کوئی بات نہیں دلشاد بھائی، آپ میرے بھائی ہو۔ اب آپ اطمینان سے اپنے بیٹے کے پاس جائیں اور اس کا خیال رکھیں، اور اگر کسی بھی چیز کی ضرورت یا میرے لائق کوئی بھی کام ہو تو مجھے اپنا بھائی سمجھ کر بلا جھجک بتائیے گا، اور دلاور کی پوری طرح ٹھیک ہونے تک جتنا بھی خرچہ ہوگا وہ میں کروں گا، اور ایسا کرنے سے آپ اسے مجھے نہیں روکیں گے۔ اگر مجھے اپنا بھائی سمجھتے ہو تو دلشاد نے کہا، ٹھیک ہے ججی بھائی۔ یہ کہتے ہوئے دلشاد نے ایک بار پھر سے ججی کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلا گیا، اور ججی واپس نعمان کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اسے دلشاد کے ساتھ ہوئی ساری باتوں کے بارے میں بتانے لگا۔ اور پھر کچھ دیر بیٹھنے کے بعد نعمان نے واپس جانے لگا تو حاجرہ نے شازیہ کو آواز دی اور کہا، بیٹی نعمان جا رہا ہے، آ کر مل لو۔ لیکن شازیہ اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی۔ حاجرہ نے نعمان سے کہا، بیٹا رکو، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر حاجرہ شازیہ کے کمرے میں گئی تو شازیہ ایسے سو رہی تھی جیسے بہت تھکی ہوئی ہو۔ اسے دیکھ کر حاجرہ نعمان کے پاس واپس آ گئی اور اسے بتایا کہ بیٹا شازیہ تو شاید کپڑے چینج کرتے ہی سو گئی ہے۔ نعمان نے کہا، کوئی بات نہیں آنٹی، میں کل پھر آ جاؤں گا، اسے سونے دیں، اس کی طبیعت پہلے بھی ٹھیک نہیں تھی، بس اس کے تعویذ کا خیال رکھیے گا۔ یہ کہہ کر نعمان نے ججی اور حاجرہ سے اجازت لی اور چلا گیا۔ اس کے بعد گھر کے باقی لوگ اپنے اپنے کام سے فارغ ہو کر سو گئے۔ پھر رات کے تقریباً 2:45 کا وقت تھا کہ اچانک قمر کی آنکھ کھلی اور وہ آنکھیں ملتا ہوا واش روم جانے کے لیے اپنے کمرے سے باہر گیا تو اچانک قمر کو کوئی خوفناک سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی اونچی آواز میں خراٹے لے رہا ہو۔ قمر نے حیرانی سے ادھر ادھر دیکھا پر اس کو کچھ نظر نہیں آیا، لیکن خراٹے کی آواز مسلسل آ رہی تھی، اور وہ آواز سن کر قمر تھوڑا سا گھبرا گیا، کیونکہ قمر کے گھر میں سوتے ہوئے کوئی بھی خراٹے نہیں مارتا تھا۔ قمر نے کچھ دیر تک یہاں وہاں دیکھا اور پھر واش روم چلا گیا، اور کچھ دیر میں واش روم سے باہر آیا تو قمر نے غور کیا کہ خراٹے کی آواز اوپر چھت کی طرف سے آ رہی ہے۔ جیسے ہی قمر واش روم سے تھوڑا سا دور گیا تو اچانک قمر نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے پیچھے تیز تیز سانس لے رہا ہے۔ قمر نے جب مڑ کر پیچھے دیکھا تو اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اتنے میں قمر کی نظر واش روم کی چھت پر پڑی تو قمر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ واش روم کی چھت پر بہت ہی خوفناک عورت بیٹھی ہوئی قمر کو گھور رہی تھی۔ اس کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا اور اس کے ہاتھ پاؤں عجیب قسم کے ٹیڑھے میڑھے تھے۔ اس کو دیکھ کر قمر خوف سے کانپنے لگا۔ پھر قمر نے اسے دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ سے اپنے کانپتے ہوئے قدم واپس لیے اور پیچھے ہٹنے لگا۔ ابھی قمر ایسا کر ہی رہا تھا کہ اچانک کسی نے پیچھے سے دھکا مار کر پھر سے قمر کو اس خوفناک عورت کے پاس پھینک دیا، اور جیسے ہی قمر زمین پر گرا تو وہ خوفناک عورت جلدی سے واش روم کی چھت سے نیچے کود پڑی، اور قمر نے زمین پر لیٹے ہوئے ہی دیکھا کہ وہ عورت الٹے پیروں سے چلتی ہوئی قمر کی طرف آ رہی تھی۔ پھر قمر نے اپنے پیچھے دیکھا تو ایک کالی سی پرچھائی قمر کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ قمر نے اپنے گھر والوں کو آوازیں دینے چاہیں پر قمر سے ڈر کے مارے اونچی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔
इसी वक्त अचानक कमर ने आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी और वो खौफनाक औरत इसी जगह पर रुक कर कमर की तरफ देखकर चीखने लगी और इसके साथ काली सी परछाई ने कमर की तरफ बढ़ना चाहा, पर कमर आयतल कुर्सी पढ़ते हुए इस पर फूंक मारी तो वो काली सी परछाई भी अजीब सी आवाज निकालते हुए कमर से दूर हटने लगी। इतने में घर के बाकी लोग ये चीखों पुकार सुनकर कमरों के बाहर आ गए और इनके बाहर आते ही अचानक दोनों शैतानी चीजें कहीं गायब हो गईं। जज्जी ने देखा कि कमर जमीन पर लेटा हुआ है। जज्जी ने दौड़कर कमर को उठाया तो कमर बुरी तरह से कांप रहा था। जज्जी ने कमर से पूछा, क्या हुआ, तुम जमीन पर क्यों लेटे हुए थे और ये शोर कैसा था? कमर ने कहा, अब्बू, अभी कोई डरावनी सी चीज हमारे घर में आई थी, इसने मुझे धक्का देकर गिराया था। जज्जी ने अपना एक हाथ अपने सर पर रखा और इधर उधर देखने लगा। हाजरा ने कमर के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा डरो मत, ये चीजें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये कहते हुए हाजरा भी ऊपर देखकर चारों तरफ देख रही थी। इतने में जज्जी ने कहा, शाजिया कहाँ है? और ये कहते हुए जज्जी जल्दी से शाजिया के कमरे में गया तो शाजिया एक कोने में बैठकर मरी हुई बिल्ली को खा रही थी। जज्जी ने शाजिया की तरफ देखते हुए कहा, शाजिया ये क्या कर रही हो? शाजिया ने एकदम से जज्जी की तरफ देखा तो शाजिया की शक्ल पूरी तरह से खौफनाक हो चुकी थी और इसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं और इसके हाथ पैर किसी जानवर की तरह थे। अभी जज्जी इसकी तरफ देख ही रहा था कि शाजिया उठ खड़ी हुई और खड़े खड़े ही इसके पांव जमीन से ऊपर उठ गए, जैसे कि शाजिया हवा में उड़ रही है। जब जज्जी ने इसके पांव की तरफ देखा तो इसके पांव की एड़ियां घूमकर सामने की तरफ आ गईं और शाजिया ने भारी सी आवाज में कहा, चला जा यहाँ से, वरना इस जानवर की जगह मैं तेरा और तेरे घर वालों का गोश्त खाऊंगी। जज्जी आंखें फाड़े इसकी तरफ देख रहा था कि इतने में हाजरा और कमर भी शाजिया के कमरे में आ गए और शाजिया की तरफ देखकर डर के मारे जज्जी के बाजू पकड़कर इसके पीछे छुप गए। इतने में शाजिया ने गुस्से से कहा, चले जाओ यहाँ से, वरना तुम सबको मार दूंगी। ये कहते हुए शाजिया ने अपना मुंह खोला तो इसकी जुबान दरमियान में से कटी हुई थी, जैसे किसी सांप की जुबान हो। इसे देखकर हाजरा और कमर थर थर कांप रहे थे। इसी वक्त जज्जी ने शाजिया से कहा, कौन हो तुम और तुम मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ी हो? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, हमारी बेटी को छोड़कर चली जाओ। तुमने हमारी बेटी को छोड़कर चली जाओ, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? शाजिया ने कहा, मैं जो कोई भी हूँ इससे तेरा कोई लेना देना नहीं है और तू कौन होता है मुझे भेजने वाला? मैं अपनी मर्जी से आती हूँ और अपनी मर्जी से जाती हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सुनकर जज्जी की आंखों में आंसू आ गए। जज्जी ने कहा, छोड़ दो मेरी बेटी को। तो शाजिया ने जज्जी से कहा, अगर तू मुझे कोई बच्चा ला कर देगा तो मैं तेरे खानदान को कुछ नहीं करूंगी। जा कोई जिंदा या मुर्दा बच्चा लेकर आ, क्योंकि बच्चों का गोश्त बहुत लजीज होता है। अब जा जल्दी, वरना मैं तेरा पूरा खानदान खत्म कर दूंगी। जज्जी ने कहा, ये मैं नहीं कर सकता, मैं किसी के बच्चे को तेरे हवाले नहीं कर सकता। ये सुनते ही शाजिया उड़ती हुई जज्जी की तरफ बढ़ी तो कमर ने जल्दी से आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। इसी वक्त आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी, इसके साथ हाजरा भी आयतल कुर्सी पढ़ने लगी तो शाजिया अचानक से चीखें मारने लगी। ये देखते ही जज्जी ने भी आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी और शाजिया उड़ते हुए ही अपने सर को दीवारों में मारने लगी और बोली, चुप कर जाओ वरना मैं मार दूंगी तुम सबको। चुप करो, बंद करो ये सब। लेकिन सब आयतल कुर्सी पढ़ते रहे। इतने में अचानक शाजिया के कमरे का दरवाजा खुला और धार से बंद हो गया। इस वक्त अचानक शाजिया एकदम से अपने बेड पर गिर गई, लेकिन वो बेहोश थी। शाजिया के बेड पर गिरते ही जज्जी और हाजरा जल्दी से शाजिया की तरफ बढ़े और हाजरा ने देखा कि शाजिया के गले में तावीज नहीं था। हाजरा ने जज्जी की तरफ देखते हुए कहा, इसका तावीज इसके गले में नहीं है, जरा ढूंढे कहाँ है। ये सुनते ही जज्जी और कमर तवीज़ ढूंढने लगे, लेकिन तवीज़ का कुछ पता नहीं चला। जज्जी ने हाजरा से कहा, तवीज़ नहीं मिल रहा, कहाँ है? हाजरा ने कहा, मेरे कमरे में देख लो, शायद वहां ना रख दिया हो। इसने जज्जी और कमर हाजरा के कमरे में तवीज़ ढूंढने चले गए। वहां भी सब जगह देखा पर तवीज़ नहीं मिला। इतने में कमर को
کچن سے کسی چیز کے جلنے کی بدبو آئی۔ قمر نے ججی سے کہا ابو آپ کو کسی قسم کی بدبو آ رہی ہے؟ ججی نے کہا پتہ نہیں یار، اس وقت تعویذ ڈھونڈنے کے سوا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، جلدی ڈھونڈو اسے۔ قمر نے ججی سے کہا ابو آپ یہاں ڈھونڈے، میں کچن میں دیکھ کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر قمر کچن کی طرف گیا تو قمر کے چولہے کے پاس کوئی عورت کھڑی ہوئی دکھائی دی، جو کہ ہاتھ میں ایک لکڑی پکڑ کر اس کو چولہے پر جلا رہی تھی۔ قمر جیسے ہی تھوڑا سا آگے گیا تو وہی خوفناک عورت جس کو قمر نے واش روم کی چھت پر دیکھا تھا، وہ تعویذ کو لکڑی کی مدد سے چولہے پر رکھ کر جلا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر قمر نے اونچی آواز میں کہا ابو۔ اسی وقت اس خوفناک عورت نے قمر کی طرف دیکھا اور وہ قمر کی طرف بڑھنے لگی۔ اس سے پہلے قمر وہاں سے بھاگتا، اس عورت نے دور سے ہی قمر کی گردن پکڑ لی۔ اتنے میں ججی بھی بھاگ کر وہاں آیا تو ججی نے دیکھا کہ قمر کی گردن ایک بھیانک سی عورت نے پکڑی ہوئی ہے۔ ججی نے جلدی سے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی تو اس عورت نے قمر کو دھکا دے دیا اور قمر گر گیا۔ ججی آیت الکرسی پڑھتا جا رہا تھا، قمر نے بھی اٹھ کر آیت الکرسی پڑھنی تو وہ عورت عجیب سی آوازیں نکال کر ایک دم سے کہیں غائب ہو گئی۔ قمر جلدی سے چولہے کو بند کرنے گیا تو دیکھا کہ تعویذ پوری طرح جل چکا تھا۔ قمر نے ججی کو تعویذ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ابو یہ دیکھو، اس چڑیل نے تعویذ جلا دیا۔ ججی نے آگ پر پڑھ کر چولہے پر دیکھا تو تعویذ پوری طرح جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ ججی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ قمر نے مایوسی بھرے انداز میں ججی سے کہا ابو اب ہم کیا کریں گے، تعویذ تو جل گیا۔ ججی نے قمر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا پتہ نہیں بیٹا، چلو تمہاری امی کے پاس چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ججی قمر کے ہمراہ حاجرہ کے پاس گیا تو حاجرہ شازیہ کے پاس بیٹھ کر سورۃ الناس پڑھ رہی تھی۔ جب حاجرہ نے ججی کی طرف دیکھا تو ججی نے اپنا منہ بلا نام میں ہلایا۔ سورہ مکمل ہوئی تو حاجرہ نے کہا آخر تعویذ چلا کہاں گیا؟ ججی نے کہا تعویذ کو اس شیطانی چیز نے جلا دیا ہے۔ حاجرہ نے کہا کیا؟ ججی نے کہا یہی سچ ہے۔ حاجرہ نے کہا پر وہ چیزیں تو تعویذ کو چھو بھی نہیں سکتی۔ اتنے میں قمر نے کہا جی امی، اس نے تعویذ کو لکڑی سے اٹھا کر چولہے پر رکھا تھا۔ حاجرہ نے کہا کوئی عورت نہیں، آج کی رات ہم سب یہاں شازیہ کے پاس بیٹھ کر قرآنی آیات پڑھیں گے تاکہ وہ شیطانی عورت دوبارہ ہماری بیٹی کو تنگ نہ کرے۔ ججی نے کہا ہاں یہی ٹھیک رہے گا، ویسے بھی کچھ دیر میں فجر کی اذان بھی ہونے والی ہے۔ صبح میں سب سے پہلے درویش بابا کو لے کر آؤں گا اور وہ ہماری مدد کریں گے۔ ججی یہ کہہ کر اپنے کمرے میں گیا اور وہاں سے قرآن مجید لا کر شازیہ کے پاس بیٹھ کر پڑھنے لگا۔ اس دوران قمر بھی آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ سب لوگ پوری رات قرآنی آیات کا ذکر کرتے رہے اور کمرے سے باہر عجیب سی آوازیں آتی رہیں، پر کمرے میں کوئی شیطانی چیز نہیں آئی۔ پھر کچھ دیر بعد فجر کی اذان ہوئی تو باہر سے آوازیں آنی بند ہو گئیں اور سب نے شازیہ کے پاس ہی نماز پڑھی۔ پھر صبح ہو گئی اور شازیہ جاگ گئی اور حیرت سے سب کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر بولی آپ سب یہاں میرے کمرے میں ہیں، کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ قمر شازیہ کو رات کے واقعات بتانے ہی لگا تھا کہ حاجرہ نے قمر کا ہاتھ پکڑ کر دبا دیا اور قمر کی طرف گھورتے ہوئے دیکھا تو قمر سمجھ گیا کہ امی نہیں چاہتی کہ شازیہ کو رات کے واقعات کے بارے میں کچھ بتایا جائے۔ پھر حاجرہ نے کہا کچھ نہیں بیٹی، رات کو تمہاری طبیعت خراب ہو گئی تھی تو اس لیے ہم سب تمہارے پاس آ گئے تھے۔ شازیہ نے اپنے سر کو دباتے ہوئے کہا امی شاید میں کپڑے چینج کرنے آئی تھی تو اس وقت میرا سر بھاری ہو رہا تھا، اس وجہ سے میں لیٹ گئی تھی، پھر کب نیند آ گئی پتہ نہیں چلا۔ ویسے نعمان کب گئے تھے؟ حاجرہ نے کہا جب تم سو رہی تھی تو اس وقت نعمان چلا گیا تھا۔ شازیہ نے کہا یہ میں نے کیا کر دیا، نعمان کیا سوچتے ہوں گے؟ حاجرہ نے کہا بیٹی اس بیچارے نے کیا سوچنا ہے، وہ بیچارہ تو خود ہی کہہ کر گیا تھا کہ شازیہ کو آرام کرنے دیں، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں پھر آ جاؤں گا۔ اتنے میں ججی نے کہا اچھا چلو اب سب اٹھ جاؤ اور حاجرہ جلدی سے ناشتہ تیار کرو، آج مجھے بہت جلدی کسی کام سے جانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ججی نے حاجرہ کو اشارہ کیا۔ اس کے بعد حاجرہ نے ناشتہ تیار کیا اور سب نے ناشتہ کیا۔ قمر ناشتہ کر کے آفس جانے لگا تو ججی نے قمر سے کہا بیٹا آج تم فون کر کے آفس سے چھٹی لے لو اور گھر پر ہی رہو، مجھے تم سے کوئی کام ہے۔ قمر ججی کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے بولا ابو کیسا کام؟ ججی نے کہا جب میں آؤں گا تو بتا دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے ججی نے قمر کو آنکھ ماری
اور شازیہ کی طرف آنکھوں سے اشارہ کیا تو قمر نے بوکھلا کر کہا ہاں ہاں ابو آپ نے بتایا ٹھیک ہے آپ جائیں اور ہو کر آئیں، میں چھٹی لے لوں گا۔ اس کے بعد ججی دربار کی طرف چلا گیا اور شازیہ ہاجرہ کے ساتھ مل کر برتن دھونے لگی اور قمر فون کرتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پھر کچھ وقت گزارنے کے بعد ہاجرہ کے گھر ہاجرہ کی کزن روبینہ آئی اور ساتھ میں روبینہ کی بیٹی کرن اپنے 1.5 سال کے بچے عثمان کے ہمراہ ہاجرہ سے ملنے آئی۔ ہاجرہ نے جلدی سے ان کے لیے چائے وغیرہ کا بندوبست کیا۔ شازیہ نے کرن سے گپ شپ کی۔ اس کے بعد کرن، ہاجرہ اور روبینہ آپس میں شازیہ کے ساتھ ہوئے حادثے اور اس کے فوت ہوئے بچے فیصل کے بارے میں باتیں کر رہے تو شازیہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور وہ پھر سے دکھی ہو گئی۔ پھر اچانک شازیہ نے کہا میں ابھی آتی ہوں، یہ کہتے ہوئے شازیہ اپنی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے باہر چلی گئی اور باقی لوگ پھر سے باتوں میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دیر بعد روبینہ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا یہ شازیہ بیٹی کہاں رہ گئی؟ ہاجرہ نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا اور اٹھ کر کمرے سے باہر گئی اور شازیہ کو آواز دینے لگی۔ اتنے میں شازیہ چھت کی دیوار کے پاس آ کر ہاجرہ کو کہا امی میں یہاں ہوں اوپر چھت پر۔ ہاجرہ نے کہا ارے بیٹی تم اوپر کیا کرنے گئی ہو؟ شازیہ نے اپنی آنکھیں پھر سے صاف کرتے ہوئے کہا بس ویسے ہی آئی ہوں، ابھی آ جاتی ہوں نیچے۔ ہاجرہ سمجھ گئی کہ شازیہ فیصل کی وجہ سے پھر دکھی ہو گئی ہے اور وہ کچھ پل اکیلے رہنا چاہتی ہے۔ پھر ہاجرہ نے بات گول کرتے ہوئے کہا ارے بیٹی یہ سیڑھی بہت خطرناک ہے، پتہ ہے نا اس سیڑھی سے میں 2 بار گر چکی ہوں، اس لیے نیچے آتے ہوئے سنبھل کر آنا۔ تمہارے باپ نے سارا گھر صحیح بنوایا پر ایک سیڑھی نہیں بنوا پایا، بہت بار کہا ہے چھت پر کپڑے دھو کر لے جانے ہوتے ہیں پر وہ سنتا ہی نہیں، اچھا کہہ کر بھول جاتا ہے، پتہ نہیں لکڑی کی سیڑھی بری کیوں نہیں لگتی اسے۔ یہ کہتے ہوئے ہاجرہ کمرے میں چلی گئی اور کچھ دیر گزرنے کے بعد اچانک عثمان بال کے ساتھ کھیلتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ شازیہ دیوار کے پاس کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک شازیہ کو ایک جھٹکا سا لگا اور وہ چھت پر گر گئی۔ پھر اچانک شازیہ ایک دم سے کھڑی ہو گئی اور اس کی شکل بھیانک ہو گئی۔ اسی وقت وہ پھر سے دیوار کے پاس کھڑی ہو کر اپنی خوفناک بڑی بڑی آنکھیں پھاڑے عثمان کی طرف دیکھنے لگی، پھر اپنی سانپ جیسی زبان کو باہر نکال کر اپنے منہ کے آس پاس پھیرنے لگی اور دھیرے دھیرے سے سیڑھی کی طرف جانے لگی اور عثمان بیچارہ اس منحوس چڑیل سے بے خبر کھیلتا ہوا سیڑھی کی طرف بڑھ رہا تھا کہ شازیہ سیڑھی کے پاس پہنچی اور بیٹھ گئی اور پھر آہستہ آہستہ اپنے ہاتھوں سے سیڑھی کے ڈنڈوں کو پکڑ کر منہ کے بل نیچے اترنے لگی۔ اس وقت شازیہ کسی چھپکلی کی طرح سیڑھی سے نیچے اتر رہی تھی، کیونکہ اس سے نیچے اترتے ہوئے اس کا خوفناک منہ نیچے والی سیڑھی پر تھا اور اس کے بھیانک الٹے پاؤں اوپر کی طرف تھے اور شازیہ بالکل دھیرے دھیرے سے ایک ایک کر کے سیڑھی اترتی ہوئی عثمان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اتنے میں عثمان کی نظر شازیہ پر پڑی تو وہ اپنی بال شازیہ کو دینے لگا۔ شازیہ نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ اپنے منہ میں پکڑ لیا اور عثمان چیخ پڑا۔ اسی پل ججی ایک بزرگ کے ساتھ گھر میں داخل ہوا اور بچے کی دلخراش چیخ سن کر دونوں دوڑتے ہوئے صحن میں گئے تو ان کی نظر ایک بچے پر پڑی جو بری طرح چیخ رہا تھا اور اس کا ہاتھ شازیہ کے منہ میں تھا۔ ججی شازیہ کی طرف بھاگنے لگا۔ اس سے پہلے وہ بزرگ جو ججی کے ساتھ تھا وہ دوڑ کر شازیہ کے پاس گیا اور شازیہ کو بالوں سے پکڑ لیا۔ اس دوران گھر کے باقی لوگ بھی عثمان کی چیخ سن کر باہر آ گئے تھے اور کرن نے دوڑ کر عثمان کو پکڑا، لیکن اس سے پہلے کہ شازیہ عثمان کا ہاتھ چبا چکی تھی۔ جیسے ہی کرن نے عثمان کو شازیہ سے دور کیا تو دیکھا کہ عثمان کا ہاتھ کٹا ہوا تھا، جس سے دیکھتے ہی چیخو پکار شروع ہو گئی۔ ججی نے قمر سے کہا جلدی سے بچے کو ہسپتال لے کر جاؤ اور قمر کرن کے ساتھ عثمان کو ہسپتال لے گیا۔ اسی دوران بزرگ نے شازیہ کو گھسیٹتے ہوئے سیڑھی سے نیچے گرایا تو شازیہ نے بزرگ کی ٹانگ پر کاٹنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی بزرگ نے اپنا پاؤں اٹھا کر شازیہ کی گردن پر رکھ کر اس کا منہ فرش سے لگا دیا، لیکن اس کے بال نہیں چھوڑے۔ اسی وجہ سے ججی نے کہا درویش بابا یہ میری بیٹی ہے، کہیں مر نہ جائے۔ درویش نے کہا یہ تیری بیٹی نہیں ہے،
یہ بہت ہی خطرناک شیطانی چیز ہے جو قبرستان میں سے بچوں کی لاشیں نکال کر کھاتی ہے۔ اس دوران شازیہ نے بہت کوشش کی کہ وہ خود کو درویش کے پاؤں کے نیچے سے نکال سکے، لیکن درویش نے اسے ٹس سے مس نہیں ہونے دیا اور اس کی گردن کو اپنے پاؤں تلے اور بالوں کو اپنے ہاتھ سے دبوچے رکھا، اور پھر درویش نے ججی سے کہا ایک جائے نماز بچھاؤ۔ ججی نے دوڑ کر جائے نماز بچھائی، پھر درویش نے کچھ کلمات پڑھے اور شازیہ پر پھونکا، جس سے شازیہ درویش کے پاؤں تلے پھڑپھڑانے لگی اور بری طرح چیخنے لگی، اور پھر درویش نے شازیہ کو گھسیٹتے ہوئے جائے نماز پر بٹھا دیا۔ اس دوران شازیہ کی شکل اپنی اصلی حالت میں آ گئی۔ اتنے میں درویش نے اپنی جیب میں سے ایک عجیب قسم کا ہار نکالا جو کہ سپیوں کی طرح طرح کے پتھروں کے یعنی فیروزہ، زرکون، یاقوت، مرجان جیسے نگینوں سے بنا ہوا تھا۔ وہ ہار درویش نے شازیہ کے گلے میں ڈال دیا۔ پھر درویش نے ججی سے کہا اس کی ماں کون ہے؟ حاجرہ نے جلدی سے درویش کے پاس آ کر کہا میں ہوں درویش بابا۔ درویش نے حاجرہ کو کہا اس کے پاس بیٹھ جاؤ اور اس کے ہاتھ پکڑ لو۔ حاجرہ ڈر کے شازیہ کو دیکھنے لگی۔ درویش نے حاجرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ڈرو نہیں، اب یہ کچھ نہیں کر سکتی، بیٹھ جاؤ اور اس کے ہاتھ پکڑ لو۔ حاجرہ نے بیٹھ کر شازیہ کے ہاتھ پکڑ لیے۔ پھر درویش نے شازیہ کے بال کھینچتے ہوئے شازیہ سے کہا دیکھ اس عورت کو جو تیرے ہاتھ پکڑ کر تیرے سامنے بیٹھی ہے۔ شازیہ حاجرہ کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر درویش نے شازیہ سے کہا بتا یہ عورت کون ہے جس نے تیرے ہاتھ پکڑے ہیں؟ شازیہ نے عجیب سی آواز میں کہا میں نہیں جانتی۔ درویش نے کہا کیا تجھے اس نے کبھی تنگ کیا؟ شازیہ نے کہا نہیں۔ درویش نے کہا پھر تو نے اس کی بیٹی کے جسم کو اپنا ٹھکانہ کیوں بنایا؟ شازیہ نے کہا کیونکہ مجھے گندگی اور ناپاکی پسند ہے اور اس کی بیٹی گندی اور ناپاکی میں میرے پاس سے گزر رہی تھی، اس لیے اس کی بیٹی کا جسم مجھے اچھا لگا۔ پھر درویش نے حاجرہ سے کہا کہ اسے بولو میری بیٹی کے جسم کو چھوڑ دے۔ حاجرہ نے شازیہ سے کہا میری بیٹی کے جسم کو چھوڑ دے۔ شازیہ نے کہا کبھی نہیں، میں اس کے ساتھ ہی رہوں گی اور جب اس کی اولاد ہوگی تو میں اسے کھاؤں گی۔ یہ سنتے ہی حاجرہ ڈر کے درویش کی طرف دیکھنے لگی۔ درویش نے حاجرہ سے کہا کہ شازیہ کو 3 بار آواز دو۔ حاجرہ نے 3 بار شازیہ کو آواز دی تو شازیہ عجیب طریقے سے کانپنے لگی۔ پھر درویش نے شازیہ سے کہا چھوڑ دے اس کا جسم اور جانے دے اسے۔ تو شازیہ کے اندر سے کسی نے خوفناک آواز میں کہا کبھی نہیں، یہ جسم اب میرا ہے۔ پھر درویش نے ججی سے کہا ایک گلاس پانی لے کر آؤ۔ ججی جلدی سے پانی کا گلاس لے آیا۔ پھر درویش نے اپنی جیب سے ایک موتی نکال کر اس پر کچھ پڑھا اور وہ موتی پانی کے گلاس میں ڈال دیا، اور درویش نے حاجرہ سے کہا جب میں شازیہ کو پانی پلاؤں گا تو اس وقت تم اس کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ ججی نے کہا درویش بابا میں پکڑ لوں گا اس کے ہاتھ۔ درویش نے کہا نہیں، اس کے ہاتھ وہی پکڑے گا جس نے اسے 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھا ہے، اور پتہ ہے اگر کسی کے اوپر جادو ٹونا کیا جائے تو بھی اس کی ماں کے نام سے ہی کیا جاتا ہے، کیونکہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے اور ماں کی بددعا میں جہنم ہے، پر جادو ٹونے والے اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، اسی وجہ سے وہ اس کی ماں کے نام کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے درویش نے حاجرہ سے کہا جب میں پانی پلاؤں تو تم اس کے ہاتھ تھامے رکھنا اور اپنی بیٹی کو 3 بار آواز دینا۔ حاجرہ نے کہا جی درویش بابا، میں ایسا ہی کروں گی۔ اس کے بعد درویش نے ججی سے کہا شازیہ کا منہ کھولو۔ ججی نے بڑی مشکل سے شازیہ کا منہ کھولا اور درویش نے گلاس کا سارا پانی شازیہ کو پلا دیا اور اس کے منہ کو بند کر دیا۔ پھر درویش نے حاجرہ سے کہا بلاؤ اپنی بیٹی کو۔ حاجرہ نے 3 بار شازیہ کو آواز دی تو اسی وقت شازیہ پھڑپھڑانے لگی اور اپنے ہاتھوں کو چھڑانے لگی، لیکن حاجرہ نے ہاتھ نہیں چھوڑے۔ پھر اچانک شازیہ کے اندر سے کوئی چیز جھٹکے سے باہر نکلی جو کہ سائے کی طرح تھی۔ اسی وقت درویش نے اس سائے پر سبز رنگ کا کپڑا ڈال دیا اور کچھ پڑھ کر اس پر پھونک دیا،
और ऐसा करते ही कपड़ा जलना शुरू हो गया और अजीब सी चीखों पुकार की आवाज़ें आने लगी और फिर कुछ ही देर में वो साया कपड़े के साथ जलकर खाकस्तर हो गया और शाजिया कुछ पल के लिए बेहोश हो गई। फिर दरवेश ने हाजरा से कहा, अब शाजिया पूरी तरह ठीक है, इसके हाथ छोड़ दो। और ये कहते हुए दरवेश ने शाजिया के गले से वो हार उतार कर वापस जेब में रख लिया। इतने में किरण भी अस्पताल से वापस आ गई और शाजिया को बुरा भला बोलने लगी। दरवेश ने किरण की तरफ देखते हुए कहा, बेटी जो हुआ इसमें शाजिया का कोई कसूर नहीं था और जिसने तुम्हारे बच्चे के साथ ये किया है इसको मैं जहन्नम वासिल कर दिया है। लेकिन हमें बच्चों का हर पल ख्याल रखना चाहिए, इन्हें किसी भी पल अकेला हरगिज नहीं छोड़ना चाहिए, ख़ास तौर पर इन बच्चों का जो कि माँ का दूध पीते हों, क्योंकि ऐसी शैतानी चीज़ें हर जगह होती हैं और हर वक्त इसी इंतज़ार में होती हैं कि कोई बच्चा इनको अकेला नज़र आ जाए और वो इस पर हमला करती हैं। इतने में शाजिया भी होश में आई और इधर उधर देखते हुए बोली, ये सब क्या है, ये सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। फिर उस्मान की तरफ देखते हुए बोली, हाय मेरे अल्लाह, ये उस्मान को क्या हुआ। हाजरा ने कहा, कुछ नहीं मेरी बेटी, तुम कमरे में चलो और आराम करो। ये कहते हुए हाजरा शाजिया को लेकर कमरे में चली गई और कुछ देर में रुबीना भी अपने बेटे को लेकर चली गई। फिर जज्जी भी दरवेश बाबा के साथ बाहर चला गया और इस दिन के बाद सब कुछ ठीक हो गया और शाजिया भी अपने घर वापस चली गई। फिर कोई 1 साल बाद शाजिया के घर फिर से बेटा पैदा हुआ तो शाजिया और नुमान ने इसका नाम फिर से फैसल रखा। लेकिन फिर कभी शाजिया ने अपनी गलती दोबारा नहीं दोहराई और सब खुशो खुर्रम जिंदगी बसर करने लगे। तो नाजरीन, ये था आज का वाकया। दोस्तों, वाकया पसंद आया हो तो कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह आपके तमाम घर वालों को हमेशा खुशो खुर्रम रखे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रॉयल नॉवेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। अगर किसी के साथ कोई वाकया पेश आया हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, वो अपना वाकया वॉइस नोट में हमें मेल करें, हम उसका वाकया अगले दिन अपनी वीडियो में नशर करेंगे। शुक्रिया।